إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها رواه مسلم. تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی عز و شان جاہ و جلال اس رب العالمین حکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اور ہمارے لیے وسیع اور کشادہ زمین پھیلا دی، پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندروں کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہمہ قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ رب العالمین بڑی قدرت والا، شان والا، اسی کے لیے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عز و شان، جاہ و جلال لائق و زیبا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ پر، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ انہوں نے لوگوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی اور اس پر جنت کی خوشخبری دلائی، برے اعمال سے ڈرایا اور اس پر جہنم کی وعید سنائی۔ آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا۔ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اجمعین۔
مختصر سے حمد اور صلات کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ اور اسی طرح سورہ حج کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم اللہ کی عبادت کس طرح کریں۔ یوں تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری پیدائش کا مقصد، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجنے کا مقصد اصل اللہ کی بندگی، فرما برداری، اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری، اس کی فرما برداری کرنا ہم پر ضروری ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اس کے انعام و اکرام کے مستحق بن سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے وہ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں داخل کر سکے، اور برائیوں سے بچیں تاکہ برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم دور رہیں، بچیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یعنی جو بھی نیک کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت نماز، روزہ، قربانی، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، حج اور وہ بہت سے قسم کی عبادتیں ہیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انسان کو انجام دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عبادت کریں یا جو بھی عمل کریں اور جو بھی کام کریں وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین وہی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو، وہ صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی ہم نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ خالص صرف اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، تمام لوگوں سے کٹ کر اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کی طرف اپنے عمل میں اللہ کی طرف پوری توجہ مبذول کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اور اخلاص سے آدمی اگر عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، یعنی جو لوگ بھی کسی عمل میں اللہ رب العالمین کے عمل میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، ریاکاری کے ذریعے، عمل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اشرک معی فیہ غیری، یعنی اس عمل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کو اور اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم عبادت میں اخلاص ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو،
اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمود نہ ہو، تو محترم حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے عمدہ اور بہترین جانور اپنے ریوڑ میں سے قربان کیا، اور ایک نے یعنی ردی قسم کی یعنی اناج وغیرہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قبول یعنی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خالص اور بہترین عمل کو جو اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور دوسرے کی اللہ تعالیٰ چونکہ نیت میں اخلاص نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی قربانی کو رد کر دیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مسند احمد کی روایت ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی ہو، من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے آدمی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے ریاکاری کی، اللہ کے ساتھ یعنی شرک کیا، شریک ٹھہرایا۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہم کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ تو اس کے بعد دوسری چیز عمل کا کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے، مطلب جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتا ہے جو درست ہو، اور درست عمل وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو، اور جو کتاب و سنت میں موجود ہو، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا اشرک، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ ہو، ہمارا حکم نہ ہو یا ہمارا فرمان نہ ہو، وہ عمل قابل مردود ہے۔ اسی لیے نماز جیسی عبادت کو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو پڑھ کر بتایا، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے نماز مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نماز یا روزہ، صدقہ، خیرات، جو بھی عمل ہو، حج، جو بھی عمل ہو، ہم عمل کریں تو وہ عمل کتاب و سنت کے موافق ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ جو عمل کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کا عمل میں نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ خشوع و خضوع کی والی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔
خشوع و خضوع کو اختیار کرنا نمازوں میں ضروری ہے۔ یہ خشوع و خضوع آج ہمارے اندر سے یعنی ہم ختم ہو گیا ہے۔ خشوع و خضوع ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے علم میں جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع و خضوع ہوگا، یعنی ہماری نمازیں ہوں گی لیکن خشوع و خضوع سے خالی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی مسجد میں جائے، وہاں دیکھے تو ایک آدمی بھی خشوع و خضوع سے پڑھنے والا نہیں ملے گا، مطلب نماز پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کو امام ترمذی نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے۔ بہرحال ہمارے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نمازوں میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نمازوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، پوری طرح توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ کے ہاں ہم باادب کھڑے رہیں، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے ہاں ہم باادب کھڑے رہیں۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر احادیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ نماز میں آدمی باتیں نہ کریں، نماز میں باتیں کرنا منع ہے، نماز میں ادھر ادھر آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پوری توجہ کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس پر اجر سے انسان کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلاۃ افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے۔ من احسن وضوءہن، جو آدمی ان نمازوں میں اچھا وضو کرے بہتر طور سے، وصلاہن لوقتہن، اور نماز کو وقت پر پڑھا کرے، وقت پر ادا کرے، اور رکوع اور سجود یعنی اطمینان سے کیا کرے، اور رکوع اور سجود کا کیا کرے، کان لہو علی اللہ عہد ان یغفر لہو، اللہ رب العالمین پر ضروری ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرماتا ہے۔ تو آج ہم نمازیں پڑھیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، خشوع و خضوع میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، اور نماز کو یعنی نماز میں دعاؤں کو پڑھنا اور دعاؤں کے مفہوم کو بھی جاننا، اس لیے کہ دعاؤں کا مفہوم یہ بھی آدمی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو خشوع و خضوع آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، اور خشوع و خضوع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب، اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، اور نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی، اور کبھی نمازوں میں ڈر اور خوف ہوتا تھا، نمازوں میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑا کریا کرتے تھے، اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دلوں میں کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اور ایک چیز جو بتائی گئی ہے، رغبت و خوف ہونا چاہیے نماز میں،
عبادت میں رغبت و خوف ہونا چاہیے۔ عبادت میں رغبت و خوف کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اللہ رب العالمین امید بھی ہو، چاہت ہو، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو، اور رغبت یعنی ثواب کی، اللہ کی مغفرت کی، اللہ رب العالمین کے انعام کی، اکرام کی، اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کی۔ آدمی کو رغبت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے، یہ بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر، جہنم کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ رب العالمین کے یعنی عذابات کا ڈر، قیامت کا خوف، حساب و کتاب کا ڈر، یہ تمام ڈر ہونا چاہیے۔ آپ معلوم ہونا چاہیے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء اکرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ یہ سب لوگ نیکی بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے تھے، نیکی بھلائی کے کاموں میں آگے ہوتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، وہ ہمیں اللہ رغبت، خوف اور رغبت کے ساتھ وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں۔ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے، یہ انبیاء اکرام کے اوصاف اللہ نے بتایا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے ڈرنے والے، خشوع و خضوع، خشیت اختیار کرنے والے، ڈر خوف اختیار کرنے والے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رغبت اور خوف عبادت میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اسے اجر سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی سے نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی عبادت ہو اس میں دوام ہونا چاہیے، دوام، ہمیشگی۔ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یا کوئی بھی عبادت جو آدمی کر رہا ہے دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ چند دن آدمی پڑھا چھوڑ دیا، چند دن پڑھا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب نہیں ہے۔ آدمی پڑھے، عبادت کرے، یعنی برابر تسلسل کے ساتھ پڑھے۔ کوئی آدمی کوئی عبادت کر رہا ہے، ایک دن پڑھا قرآن مجید کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا آدمی کچھ یعنی ایک چند ہفتے کیا، چند دن کیا، پھر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب نہیں ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال ہم دیکھیں کہ ہم نمازوں کی یعنی پابندی سے بہت پیچھے ہیں، اور نماز کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی ادومها وان قل، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یعنی ہمیشہ کرنے والا عمل ہے، ہمیشہ ہمیشہ جو آدمی عادت بنا لیتا ہے، اسے انجام دیتے رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نماز ہو، نماز کے پڑھنے کی عادت آدمی بنائے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے جو بھی عمل ہو وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن آدمی کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، دینے کی عادت ہے، مطلب کبھی دیا سال میں ایک مرتبہ، کبھی دیا، ایسا نہیں، دینے کی عادت ہے تھوڑا بہت۔ اور اسی طرح روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، دیگر عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، دیگر نیکیاں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جو بھی نیکیاں ہیں آدمی اسے تسلسل کے ساتھ کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عبادت میں دوام ہو، ہماری عبادت میں ہمیشگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک چیز، جو نماز میں سستی اور غفلت نہیں ہونا چاہیے، نماز میں سستی اور غفلت نہیں ہونا چاہیے۔
نماز ہم سستی اور کاہلی کے ساتھ نہ پڑھیں، عبادت ہم سستی اور کاہلی کے ساتھ نہ کریں، غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نفاق کی علامت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے چل پڑتے ہیں، سستی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے جب چلتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ معبود میں بھی اس کا ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لاپرواہی بھی نہ ہونا چاہیے، سستی بھی نہ ہونا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وہ نمازیوں کے لیے وائل ہے، خرابی ہے، جو اپنی نمازیوں میں غفلت برتتے ہیں، کوتاہی، لاپرواہی، اور لاپرواہی پڑھے نہیں پڑھے ایسا نہیں۔ آدمی کو پڑھنا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹ جائے تو بھی پڑھ لینا چاہیے، یہ آدمی کی عادت ہو۔ اللہ رب العالمین نے دعا جیسی عبادت ہے، آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ دعا کرے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ جب دعا کرو یہ یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ آدمی کے اندر یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل ہو اور لاپرواہ ہو۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، توجہ نہیں ہے اور پوری توجہ نہیں ہے اللہ کی طرف، یعنی پوری توجہ دھیان نہیں ہے، غفلت اور لاپرواہی، اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ دیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تو خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ ہم اس کو آزمائیں، ہم اس کو آزمائیں، اس کو اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اعمال کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کی حفاظت بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دیگر عبادات ہو، ان عبادات کی حفاظت بھی ہونا چاہیے۔ حفاظت کیسے؟ حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں، وقت پر ادا کریں اور پابندی سے ادا کریں، وہ پوری توجہ کے ساتھ، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کریں، نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اعمال میں اللہ رب العالمین اعمال میں زیادتی ہوتی ہے، اعمال کو قبول کر لیتا ہے نیکی کرنے کے بعد۔ لیکن آدمی انسان ہونے کے ناطے برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، برائی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان برائی کے بعد نیکی کرے تو نیکی کی وجہ سے برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، برائی کرنے کے بعد پھر برائی کرے تو کیا ہوگا، یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ برائی کرنے کے بعد برائی کرے یا نیکیاں کرے پھر برائی کرے، برائی کرتا رہے نیکیاں بھی کرتا رہے، تو اس کی وجہ سے انسان جب اس کی نیکیاں برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے ختم ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے بہت سے احادیث سنے ہیں، بہت سے احادیث، وہ مشہور حدیث ہے جس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں
مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنی پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، زبان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ اہل نار جہنمیوں میں سے۔ اب انسان برا عمل کرتا ہے، برے اعمال نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے جب برے اعمال کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی تھی، لیکن جو لوگ ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اور کوئی طریقے سے برائی کے کام انجام دیتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کریں، یا اعمال کی حفاظت کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکیاں کریں، ان نیکیوں کو ہم اللہ رب العالمین ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حج کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، اللہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا کرے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ بھلائی کے کام کرنا چاہیے، اور بھلائی کے کاموں کی ہم حفاظت بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، اس طرح کہ ہماری برائیاں اگر ہوں تو توبہ استغفار کریں، برائیاں ہوں تو برائیوں کے بعد نیکیاں کریں، برائیوں کے بعد اگر ہم نے تکلیف دی ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اسے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، یا نہیں تو اسے معافی طلب کریں۔ اس طرح ہمیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں۔ انسان زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر اسے محسوس ہو جائے کہ فلاں کو میں نے زبان سے تکلیف دی ہے، اسے تکلیف دی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی معافی طلب کر لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، تاکہ اس کے ہمارے اعمال کی حفاظت ہو جائے۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ آدمی مفلس ہے جو نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدقہ، حج، زکوٰۃ، سب بہت سے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو وہ تمام لوگ مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، لیکن ابھی لوگ باقی رہیں گے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دین و ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عمل خالص کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت ذوق و شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہم پر کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری اے اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ جو بھی ہمارے پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔